للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کتاب النکاح، نکاح کا بیان ہے، نکاح کی کتاب۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، پھر مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ حاجت یعنی کہ خطبہ نکاح اس طرح سکھایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدی من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا۔ ترجمہ کرتا ہوں، ہم اللہ کے لیے ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کی ہم تعریف کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اسی سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی سے ہم ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اسی کو اللہ ہدایت دے، اس کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ پھر آیت آپ نے پڑھی، یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حاجت سے مراد نکاح ہے، کیونکہ نکاح انسان کے لیے ایک ضرورت اور حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، کیونکہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا، دوسری امتوں کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ فخر کروں گا، دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ آگے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نکاح کرو جوان کنواری لڑکیوں سے، کیونکہ ان کے رحم جلد بچے دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اور وہ پاکیزہ ذہن اور خوش اخلاق ہوتی ہے، یعنی کہ جو کنواری ہو اس سے نکاح کرنے کی یہ بیان کی گئی کہ اس سے نکاح کرو، کہ جوانی کے رحم میں حرارت ہوتی ہے اور اس میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا ہے آگے، ولما نقل عن بعض الاشاعرہ، یہاں سے بعض اشاعرہ کی ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا اس بنا پر جائز قرار دیا ہے کہ ایمان اور کفر یہ اسی طرح سعادت اور شقاوت میں خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، کہ بندہ یہ سعید ہے یہ شقی ہے تو یہ خاتمے کا اعتبار کرتے ہیں کہ خاتمہ معتبر ہوگا جس کا، تو خاتمے یعنی کہ خاتمے کا کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ بندہ اب مومن مرے کہ کافر مرے، تو اب خاتمے کی وجہ سے انا مومن انشاءاللہ کہنا کیا درست ہے، لہذا کہہ سکتے ہیں انا مومن انشاءاللہ کہنا، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ سعید وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں سعید ہو اور شقی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں شقی ہو۔ اب حدیث اس امر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس کے لیے سعادت لکھی گئی ہے اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا، اور جس کے لیے شقاوت لکھی گئی اس کا خاتمہ شقاوت پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاتمہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اب خاتمے کے اعتبار سے انشاءاللہ کہنا درست ہے کہ بندہ انشاءاللہ مؤمن انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہے، کیونکہ خاتمے تک کا پتہ نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کو پتہ ہے، اسی وجہ سے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست ہے۔ اب شارح اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آنے والی عبارت جو آگے آئے گی نا اس سے اس کا رد کریں گے، وہ کہیں گے کہ اس طرح رد کریں گے، اشاعرہ نے سعادت اور شقاوت کو خاتمے کے ساتھ خاص کر دیا، خاتمے کے ساتھ، خاتمے کا تعلق ہے، اگر بندہ مسلمان مرا تو سعید ہے، اگر کافر مرا تو شقی ہے، تو انہوں نے درمیان میں ایمان اور کفر کو تو کل عدم مان لیا۔ اس قول کے مطابق یہ لازم آتا ہے کہ شقی کفر سے توبہ کرنے کے بعد ایمان میں داخل نہیں ہوا، اور سعید جب سعید تھا مسلمان تھا وہ مرتد ہونے کے بعد کفر میں داخل نہیں ہوا، حالانکہ جب گناہ گار سعید بندہ ہوتا ہے وہ مرتد ہو جائے تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اور اس طرح شقی جب ایمان قبول کر لے وہ مسلمان ہوتا ہے، تو درمیان میں ایمان اور کفر کو تو کل عدم مان لیا آپ نے خاتمے پر کیا، تو لہذا یہ آپ کا کہنا کہ خاتمے پر ایمان ہے یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب کہ بعض اشاعرہ سے منقول ہے کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، اس بات پر بنا کرتے ہو کہ ایمان اور کفر میں اور سعادت اور شقاوت میں خاتمے کا اعتبار ہے، خاتمے کا اعتبار، یہاں تک کہ مومن سعید وہ ہے جو ایمان پر مرے اگرچہ وہ اپنی عمر کے دراز حصے میں کفر و انشاء پر رہے، کفر و عصیاں پر رہا ہو، یعنی کہ نافرمانی پر رہا ہو، اور کافر شقی وہ ہے جو کفر پر مرے، جو کفر پر مرے۔ ہم ان دونوں سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ اپنی عمر کے دراز حصے میں تصدیق اور اطاعت پر رہا، اکثر حصے میں تصدیق اور اطاعت پر رہا، جیسا کہ ان کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اللہ کے اس فرمان میں جو کہ ابلیس کے حق میں ہے، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی کہ وہ ساتھ و سعید لیکن بعد میں کافروں میں سے ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں السعید من سعید فی بطن امی والشقی من شقی فی بطن امی، کہ سعید وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سعید ہوتا ہے، شقی اپنی ماں کے پیٹ میں شقی ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اشارہ کیا اس کے ابطال کی طرف اپنے اس قول سے، یعنی کہ جو آئندہ آگے آ رہا ہے نا قول، اس سے، اور سعید کبھی شقی ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایمان کے بعد مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اور شقی کبھی سعید ہو جاتا ہے اس طرح کہ کفر کے بعد مومن ہو جائے۔ تو انہوں نے بیچ میں ایمان اور کفر کو تو کل عدم مان لیا، لہذا ان کا یہ کہنا کہ خاتمے پر ہی ہے، خاتمے کا اعتبار کرنا، خاتمے کے اعتبار کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا درست ہے، تو یہ بات ان کی باطل ہے، اشاعرہ کی، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا، آگے نکالیں اصول الشاشی کا۔ وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ إِن صُمْتِ شَهْرًا فَأَنْتِ كَذَا۔ اب یہاں سے مثال دے رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے 1 ماہ کا روزہ رکھا تو طلاق والی ہے، تو کیا ہے، طلاق والی ہے۔ اب یہاں پر شہر جو ہے نا یہ مفعول بھی کے قائم مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ تقدیر فی ہے، فی ظاہر نہیں ہے، فی معذوف ہے، لہٰذا مکمل رمضان کے روزے رکھے گی تو پھر اس کو طلاق ہوگی، اگر مکمل نہیں رکھے گی تو طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بس واقع ہو جائے گی مکمل مہینے کے روزے رکھنے پر۔ اور اگر کہے ان سمتی فی الشہر، کہ اگر کسی مرد نے کہا کہ تجھے طلاق ہے ماہ میں، تو اب یہاں پر اس نے نا فی کو استعمال کیا، کس کو، فی کو، کہ تو نے 1 ماہ میں روزے رکھے تو طلاق والی۔ اب مہینے کے کسی جز میں بھی وہ امساک پایا گیا، نیت کے ساتھ امساک پایا گیا، یعنی کہ نیت کے ساتھ پایا گیا کہ پورے ماہ میں، اب یہاں پر پورا ماہ کو گھیرے ہوئے، پورے ماہ کو، کہ ماہ کے پہلے عشرے، دوسرے عشرے، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تو تمام کو گھیرے ہوئے، اب وہ جس کی نیت کرے گا اسی اعتبار سے اس کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ مزاح موجود ہے، جھگڑا موجود ہے۔ اسی طرح واقع ہوگی یہ امساک پر 1 گھڑی ماہ میں، 1 ہی روزہ رکھنا ماہ میں۔ آگے وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ فَمِثْلَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، آگے بہرحال جو فی ہے فی المکان میں، جب کبھی کبھی فی کا کلمہ مکان میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں سے اس کی مثالیں دیں گے کہ کس طرح فی کا کلمہ مکان میں استعمال ہوتا ہے، کہ جس طرح کے مثال ہے انت طالق فی الدار انت طالق فی مکہ تھا، کہ تو طلاق والی ہے گھر میں یا مکہ میں۔ اب شرعاً طلاق مکان میں مقید ہو نہیں سکتی، لہٰذا فی مکان کی کسی بھی صورت میں ہو تو طلاق ہو جائے گی، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مکان کے اس حصے میں طلاق ہے یا اس حصے میں یا اس حصے میں، اس حصے میں، شرعاً طلاق مکان میں مقید نہیں ہو سکتی کہ مکان میں، اسی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مکان میں۔ اس کے قول کی مثل انت طالق فی الدار وفی مکہ تھا یکون، ہو جائے گی یہ طلاق مطلق پر تمام علی الاطلاق، تمام امکانوں میں طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا کر کے، یہ بڑا اتنا آگے پھر ہم انشاءاللہ زوجن کریں گے، آگے نئی بات آ رہی ہے اسی وجہ سے۔ آگے نکالیں آپ یہ ہدایہ شریف کا، غیر ان الخروج انما یتحقق بالسیلان، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، آپ نے پیچھے یہ کہا کہ جو سبیلین سے نکلے،
یا غیر سبیل سے نکلے، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، یعنی کہ ان دونوں کا آپ نے حکم کیا بیان کیا، ایک ہی بیان کیا۔ سبیلین سے نکلے تو بھی 4 اعضاء کو دھوئے گا، غیر سبیل سے نکلے تو بھی 4 اعضاء کو دھوئے گا۔ لیکن آپ نے پھر یہ شرط کیوں لگائی کہ سبیلین سے تھوڑی سی بھی نکلے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وضو کو کر دیتی ہے، یعنی کہ وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور غیر سبیلین سے جس طرح کے خون نکلے، تھوڑا سا نکلے آپ کہتے ہیں وضو نہیں ہوتا، بلکہ جب بہے تو خون ہوتا ہے۔ اور اس طرح منہ بھی، منہ بھر کے کہہ کہ آپ نے شرط لگائی، حالانکہ تھوڑی بھی کہہ آنی چاہیے تو وضو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے غیر سبیل کو قیاس کیا سبیلین پر۔ سبیلین میں جس طرح تھوڑی سی بھی چاہے مخرج سے نجاست نکلے، ایک ذرہ برابر، وضو ٹوٹ جاتا ہے، خارج وضو ہے، ناقص وضو ہے۔ تو سبیل غیر سبیل منہ میں الٹی آئے تو تھوڑی سی کہہ آئے تو وضو ٹوٹ جانا چاہیے، اسی طرح تھوڑا سا خون ظاہر ہو تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہو کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، میں جواب کا خلاصہ دے دوں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو نکلنا ہے یہ سبیلین کے ساتھ جو محقق ہوگا، اور جو منہ بھر کے اس کے ساتھ محقق ہوگا۔ یہ اس لیے ہم نے قید لگائی کیونکہ نا نجاست، اگر مثال کے طور پر یہ میری چمڑی ہے، یہ جلد ہے، جلد کو میں اس طرح اوپر سے اکھیڑ دوں، نیچے سے نجاست ظاہر ہوگی، نجاست ظاہر ہوگی، نکلے گی نہیں، نجاست ظاہر ہوگی، نکلے گی نہیں۔ جب نجاست نکلتی ہے تو اس پر حکم لگایا جاتا ہے ناقض وضو کا، تو نجاست ظاہر ہونے سے حکم ہی نہیں لگایا جاتا۔ اور اسی طرح باقی جو آپ نے وہ سبیلین میں وہ نجاست کا جو محل ہے وہ سبیلین نہیں ہے، وہ شرمگاہ نہیں ہے نجاست کا محل، بلکہ نجاست کا محل جو ہے وہ تو پیٹ ہے، وہ نکل ادھر سے رہی ہے، لہذا وہ بھی ایک طرح کی نجاست، وہ پیٹ سے نکل کر آگے اس راستے سے نکل رہی ہے۔ اور اسی طرح چھلکا جب ہم اوپر سے اکھاڑ دیں گے، اپنے جسم سے چھلکا جب زائل کر دیں گے تو اب وہ نجاست ظاہر ہوگی، جس طرح کے پیٹ میں تھی، پیٹ میں اپنی جگہ پر تھی تو اب اپنی جگہ میں ہے، جب پیٹ سے باہر آگے جائے گی تو ہم نے وضو کا حکم لگایا۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں، جب ہم چھلکے کو اتاریں گے تو نجاست ظاہر ہوگی، نجاست کیا ہوگی، ظاہر ہوگی، لیکن رہے گی اپنے محل میں، اور جب اپنے محل سے جدا ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اب اس پر حکم لگے گا ناقض وضو کا، اب یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح پیٹ میں رہتی ہے، وہ پیٹ اس کا محل ہے نجاست کا، تو ہم نہیں کہتے کہ بھائی وضو فرض ہو گیا کہ پیٹ میں نجاست ہے، بلکہ جب نجاست نکلتی ہے پیٹ سے، اس شرمگاہ کی راستے سے تھوڑی سی نکلے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وضو فرض ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی چھلکا جب ہم اتار دیں تو نجاست ہوتی ہے، اپنے محل میں ہی ہوتی ہے، اپنے محل میں ہی ہوتی ہے نا، اپنے محل میں خون ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے محل سے جدا ہوگا تو ہم اس پر حکم لگائیں گے، جس کا ناقض وضو کا۔ اور پیٹ میں بھی اس طرح، اس کو آپ نے سمجھ لینا اچھی طرح سے۔ اور باقی رہے منہ بھر کہ، تو منہ بھر کہ جو ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ہم نے منہ بھر کہ اسی لیے کہا کہ اگر تھوڑی سی کہ آئے تو ہو سکتا ہے گلے سے آ جائے تو وہ نجاست کا محل نہیں ہے، وہ نجاست سے نہیں ہے، لہذا وہ کھانا ہی ہے۔ اب ہم نے منہ بھر اسی لیے کہا کہ کیونکہ جو منہ بھر ہوگی وہ پیٹ سے آئے گی، اور پیٹ کیا ہے، نجاست کا محل ہے، لہذا اس سے وہ نکل کر آئی نجاست، تو اسی وجہ سے ہم نے ادھر بھی حکم لگایا، اور وہ بھی یہ نکل رہی ہے اسی طرح جس طرح وہ دور رات سے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ نکلنا صرف متحقق ہوگا سیلان کے ساتھ، ایسی جگہ کی طرف جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہو، اور منہ بھر کہ کیونکہ جلد کا ظاہر ہونا، کس شرح کہتے ہیں، جلد کا ظاہر ہونے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے نجاست اپنے محل میں، پس ہوگی ظاہر، خارج نہیں ہوگی، یعنی کہ چمڑی ہم اتار دیں، جلد ہم اتار دیں تو نجاست اپنے محل میں ظاہر ہوگی، خارج نہیں ہوگی، خارج ہوگی تو تب حکم لگایا جاتا ہے، باخلاف سبیلین کے، کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے نجاست کی جگہ کے ساتھ، نجاست کی جگہ کی طرح یہ جگہ نہیں ہے، پس تبدیل ہوگا ظہور کے ساتھ انتقال اور خروج پر یہ تبدیل تب ہوگا جب نکلے ظاہر پر اور
کیا خروج پر، اور منہ بھر کیا یہ کہ منہ بھر کیا کہ آگے تعریف کر گئے کہ منہ بھر کس کو کہتے ہیں؟ منہ بھر یہ کہ ایسی حالت کہ ناممکن ہو اس کو بند کرنا مگر تکلف کے ساتھ، یعنی کہ منہ کو تکلف کے ساتھ بند کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منہ بھر کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب الٹی آئے تو منہ زور لگائے تو پھر بڑا مشکل سے بند ہو تو اس کو منہ بھر کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ نکلنا یہ ظاہر ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ یہ کیا ہے؟ خارج ہے۔ ظاہر کا نکلنا یہ اس اعتبار کے ساتھ ہے کہ یہ خارج ہو رہی ہے، یعنی کہ جب جو ظاہر ہو رہی ہے الٹی، جو کیا ظاہر ہو رہی ہے وہ اس طرح کے گویا کہ خارج ہو رہی ہے، جس طرح کہ خون ظاہر ہونا عود ہے اور خارج ہونا اور ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ خارج ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ پیٹ سے آتی ہے نا، اسی وجہ سے، اور پیٹ یہ نجاست کا محل ہے۔ اور فرماتے ہیں امام ظفر کے قلیل کہ اور کثیر برابر ہے، دونوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اسی وجہ سے نہیں شرط لگاتے وہ سیلان کی شرط نہیں لگاتے، اعتبار کرتے ہوئے عادت کے نکلنے کے ساتھ رسولم کے قول کی وجہ سے کہ نجاست حدث ہے، کیا حدث ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ جو کیا ہے نا وہ حدث ہے، تو اب انہوں نے مطلقاً کہا کہ قلیل ہو یا تھوڑی ہو وہ کیا ہے؟ حدث ہے۔ سیلان کی قید نہیں لگاتے، وہ قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح مخرج سے تھوڑی سی نکل جائے نا نجاست ہے، سبیلین سے تھوڑی سی نکلے تو وہ ہوتی ہے کیا؟ نجس بن جاتی ہے۔ اسی طرح اب اگر یہ نکلے تھوڑی سی، کدھر سے تھوڑی سی نکلے، خون تھوڑا سا نکلے ظاہر ہو تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا، تو وہ اس سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے ہیں، اور یہ ان کا قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ والانا سے ہماری دلیل ہے آگے، یہ ہم انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے، اور ان کی دلیلوں کے رد بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے فی الحال یاد کر کے آنا ہے، اور محنت کر کے یاد کرنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے، اور آپس میں یہ تکرار ضرور کرنا ہے۔ جب تک یہ تکرار نہیں کرو گے دلائل ان کے کرو، پھر ان کے دلائل کا رد کرو، پھر آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے گی، ورنہ یہ سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھے انداز میں محنت کر کے پڑھنا ہے، پڑھا سکتے